الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے۔ یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کے باوجود کہ پوری تیاری تھی وہاں مجھے بڑی دیر تک جیل میں رکھنے کی، اور کیسز تیار ہوئے تھے کہ ایک میں سے میں نے نکلنا تھا تو دوسرا کیس لگ جانا تھا۔ اور جب میں نکلنا بھی تھا وہاں سے، جب موزس ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے مجھے بیل دے دی، تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی۔ ایم پی او، ایک ایم پی او چیز ہوتی ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس میں انہوں نے پکڑ لینا تھا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے، اور وہ بچانے والا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ۔ اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے۔ تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا، میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے۔ کوئی اپنے پیسے بچا رہا ہے، کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے اوپر اب پوری واردات ہے۔ یاد رکھیں نواز شریف نے جب 2/3 اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے، ایک چیف جسٹس، ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس، تو اس نے اس کو گوارا نہیں کیا، حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر، اور ڈنڈوں سے چیف جسٹس کو، یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈے مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈرا کے اس کو بگایا، اور پھر پیسے چلائے، بریف کیس جو مافیا آپریٹ کرتا ہے، یا ایلیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریدتا ہے۔ تو آزاد عدلیہ کو اس نے تباہ کیا، اور جب آزاد عدلیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی آزادی چلی جاتی ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں، میں خاص طور پہ جو مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے، کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں۔
بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے. تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، مقصد ہی یہ تھا انصاف ہوتا ہے ملک آزاد ہوتا ہے، وہ ملک خوشحال ہوتا ہے. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ آزادی ہوتی ہے، نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے. تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں. عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا. اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. مجھے 25 مئی کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ کوئی آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا. تو ہمارے پر ظلم ہوا. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم. اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنا. مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا. مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی. کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی. اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناء اللہ اور وہ شہباز شریف. مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر پارٹی ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں. یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے. وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کی، اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. میں نے کبھی یہ نہیں کیا.
اس کے بعد یہ 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر، صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد، وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگی پہلی دفعہ، میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے۔ لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے، ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر، موقع دیا آئیں جی آئے بے شک۔ انہوں نے 25 میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی۔ پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے نہیں کیا۔ میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا، الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے، پتہ چلا جب دفعہ 144 لگا دیا، الیکشن ریلی، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے، ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے، کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ سو ایک چیز، بنیادی چیز آپ سب نے سمجھ لی، جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے۔ جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار۔ یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھیں۔ اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو، جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل، اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں، یہاں غصہ تھا۔ ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی، کینسل کی۔ اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی، سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا۔ تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا۔ پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں۔ ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ، گھراؤ، اٹیک کرو لوگوں کو۔ 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں، میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں، آرمڈ کار سے، 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ، فیصلہ تھا ان کا، 45 لوگ یہاں دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا، جو چیز ملی چوری کی، تباہ کی، لوگوں کو مارا دھاڑا، ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو، اٹھا کے لے گئے لوگوں کو۔ اکیلی بشرا بیگم یہاں تھی۔ ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا، غصہ مجھے بہت تھا۔ میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں، اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں، وہ چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں، کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، اکیلی خاتون، کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں۔ سب سے زیادہ مجھے غصہ تھا، مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر۔ کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر، اٹیک کرو، کوئی نہیں کہتا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی، کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا۔ مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ تو کل سے آج تک، اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی، کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں۔ یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں، فیملیز آتی ہیں۔ کبھی کسی پارٹی کے پاس آئیے، سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے، فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے انتشار؟ اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے؟ تو میں نے تم سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو، انتشار سے بچو۔
ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑھنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے, جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیلز تھی, لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں, اور 145 کیسز تھے, سب میں بیلز تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں, اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا, فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے, اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں, اور ہوتا نوبیل پرائز ملتا انہی کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی, اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے, ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی, جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہے وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا, یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے, ہماری موریلٹی گر چکی ہے. موریلٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا, کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا, اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں, دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں.
ایک اسپانسر آتا ہے وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں 170 بلین ڈالر آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں آنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں.